لوگوں کی ایک جماعت، ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس حالت میں کہ غربت، افلاس، تنگ دستی ان کے جسم پر ظاہر تھی، یعنی پہننے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی انہوں نے نہیں پہن رکھے۔ فتح معر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رآ بہم من الفاقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس فاقہ مستی کو، اس تنگ دستی کو، اس غربت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ پریشانی کی وجہ سے مرجھا گیا، متغیر ہو گیا، یعنی آپ غم زدہ ہو گئے، اور غم زدہ حالت میں، پریشانی کی حالت میں داخلہ ثم خارجہ، ایک دفعہ گھر تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لے آئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا اذان پڑھو، حضرت بلال نے اذان پڑھی، پھر فرمایا اقامت پڑھو، حضرت بلال نے اقامت کہی، پھر آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے یہ آیات مبارکہ پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی تم ایک انسان کی اولاد ہو، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، ایک جان سے پیدا ہوئے ہو، یعنی ہو تو سارے انسان۔ یہ عجب معاملہ ہے، انسانوں کا ایک گروہ، ایک طبقہ اس قدر غریب کہ ان کے جسم پر پہننے کو کپڑے ہی نہیں ہیں، پاؤں بھی ننگے ہیں، جسم بھی ننگے ہیں، لنگوٹ قسم کی بسیدہ ٹائپ کی چادریں سطر کو ڈھانپ کے وہ لے کے پھر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر خطبہ ارشاد فرما کر لوگوں کو صدقہ خیرات کی ترغیب دی، تعلیم دی، فرمایا ان پہ صدقہ خیرات کرو، یعنی ان کی مالی مدد کرو۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے، تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کی تعلیم دی تو لوگ کوئی دینار لے کر آ رہا ہے، کوئی درہم لے کے حاضر ہو رہا ہے، کوئی کپڑے لے کے حاضر ہو رہا ہے، کوئی گندم کا ایک سا لے کے حاضر ہو رہا ہے، کوئی کھجور لے کے حاضر ہو رہا ہے۔ اس طرح سامان کے دو ڈھیر لگ گئے۔ جب دو ڈھیر لگ گئے تو صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی وہ ایک تھیلا گندم کا اٹھا کے، ایک بوری گندم کی اٹھا کے لا رہے تھے، اور حال یہ تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ان کے ہاتھ سے ابھی گر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چیزوں کے دو ڈھیر دیکھے کہ دینار علیحدہ پڑے ہیں، درہم علیحدہ پڑے ہیں، کپڑے، جوتے، گندم، جو، کھجوریں، جب یہ ڈھیر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کانہ مذہبۃ، راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمک دمک رہا تھا جیسے سونے کے اندر چمک دمک ہوتی۔ آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ جب آپ کا چہرہ خوشی کے آثار ظاہر کرنے لگا اور آپ کی طبیعت مبارک سے غم چھٹ گیا، اور وہ جو پریشانی تھی کہ یہ حال بھی ہوتا ہے انسان کا، انسان اس قدر غربت میں چلا جاتا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جو میں نے شروع میں بیان کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس کسی نے اسلام میں اچھے طریقے کو رواج دیا، اچھے کام کی بنیاد رکھی، فلہ اجرھا، تو اسے اس کا اجر ملے گا، واجر من عمل بھا من بعدہ، اور جتنے لوگ اس کے بعد اس اچھے کام پہ عمل کریں گے
سب کے ثواب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، جو بعد کے لوگ اس کے طریقے پر عمل کریں گے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، عمل کرنے والوں کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور جس نے وہ کام شروع کروایا تھا، جس نے لوگوں کو اچھی عادت ڈالی تھی، اس کو سارے لوگوں کے برابر ثواب ملے۔ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کسی بری عادت کو رواج دیا، تو کان علیہ وزرھا، اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے، اور جتنے لوگ اسے دیکھ کر وہ گناہ کریں گے، جتنا ان سارے لوگوں کو گناہ ملے گا، ان سب کے برابر اس برائی کو ایجاد کرنے والے کو اتنا گناہ ملے گا۔ یہ حدیث اس واقعے کے بعد جب مال و دولت اکٹھا ہو گیا ان کی مدد کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ، یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اپنے اس عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اسے دیکھ کر یہ کام کریں گے، جتنا ان سب کو ثواب ملے گا اتنا اس اکیلے کو ملتا رہے گا، اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس برائی کے عمل کا اسے بھی گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس کی وجہ سے اس برائی میں مبتلا ہوں گے ان کو جو گناہ ملے گا فردن فردن، اکیلے اکیلے، سب کے برابر اس کو بھی گناہ ملے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے، لوگوں کے فوائد کے لیے اچھے اچھے کام کو رواج دیں، اور ایسی عادات لوگوں میں ڈال، ایسے اخلاق کو لوگوں میں رواج دے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو، لوگوں کا بھلا ہوتا ہو، اور اسلام کی ترویج و اشاعت ہو، اللہ اس کے رسول کا دین پھیلتا ہو، اور ایسے کاموں سے ہم خود بھی اجتناب کریں اور لوگوں میں اس کو رواج نہ ہونے دیں جس سے اخلاق بگڑتے ہوں، جس سے دین اسلام کی مخالفت ہوتی ہو، دین اسلام کا چہرہ مسخ ہوتا ہو۔